السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ ضدی محبت تحریر عائشہ نور، یہ ناول جو ہے ایج ڈیفرنس پہ ہے، کزن میرج بیس پہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمپلیٹ سٹوری یہاں اپلوڈ کی جائے گی، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ یہ ناول میرا اپنا لکھا ہوا ہے اور وائس بھی میری اپنی اوریجنل ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک سی رہتی تھی، جیسے دنیا کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ وہ 22 سال کی ضدی، چلبلی اور تھوڑی بدتمیز سی لڑکی تھی۔ آئزہ، سب کے منہ پر جواب دینا، دیر رات تک دوستوں کے ساتھ کالز پر ہنسنا اور موبائل ہاتھ سے نہ چھوڑنا اس کی عادت تھی۔ لیکن اس کے برعکس ارسلان 24 نہیں بلکہ 34 سال کا سنجیدہ، کامگو اور سخت مزاج آدمی تھا۔ خاندان کا کاروبار سنبھالنے والا، سب کا احترام کرنے والا، مگر احساسات چھپانے میں ماہر۔ دونوں کزن تھے، مگر ان کی شخصیت زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ آئزہ کے نزدیک ارسلان بورنگ انکل ٹائپ تھا، اور ارسلان کے نزدیک آئزہ بچکانہ، لیکن قسمت نے ان دونوں کے بیچ ایک ایسا کھیل شروع کیا جس نے سب بدل دیا۔ ان کی کہانی کا آغاز اس دن ہوا جب سب فیملی والے ارسلان کی شادی کی بات چھیڑی۔ ارسلان، اب تو تمہیں سیٹل ہو جانا چاہیے، خالہ بولی۔ ارسلان نے بس ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ابھی نہیں خالہ، کمپنی میں نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اسے کسی کے ساتھ اپنی زندگی بانٹنی ہوگی۔ دوسری طرف آئزہ نے ہنستے ہوئے اپنی سہیلی کو میسج کیا، بس دعا کرنا میری شادی کسی ہینڈسم بندے سے ہو، ارسلان جیسے بزنس مین سے نہیں۔ قسمت کو شاید اس کی ہنسی پسند نہ آئی۔ اسی رات خالہ اور امی کی بات چیت میں اس کا نام ارسلان کے ساتھ جوڑا گیا۔ دونوں گھر والے اپنے ہیں، لڑکی سمجھدار ہے، ارسلان بھی سیٹل ہے، کیوں نہ رشتہ طے کر دیا جائے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ارسلان چپ بیٹھا چائے پی رہا تھا جب آئزہ اپنی نیلی نائٹ سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ آئی۔ ارے انکل ارسلان، آج اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے چھیڑنے والے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے صرف ایک نظر ڈالی۔ تمہیں تو ہمیشہ مذاق ہی سوچتا ہے، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ آئزہ نے آنکھیں مٹکائی۔ آپ جیسے بزرگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تھوڑا ہنسنا ضروری ہے، ارسلان نے دل میں سوچا۔ یہ لڑکی اگر میری زندگی میں آئی تو اسے بدلنا آسان نہیں ہوگا، مگر اسے کیا خبر تھی چند دن بعد یہی لڑکی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب آئزہ کو پتہ چلا کہ ارسلان کے لیے رشتہ اسی کا آیا ہے تو اس کی ضد، انا اور دل سب ایک ساتھ ٹکرا گئے۔ کیا وہ ارسلان سے شادی کے لیے مان جائے گی یا ایک نیا طوفان کھڑا کرے گی؟ پورے گھر میں جیسے کوئی خفیہ سی بات گردش کر رہی تھی۔ خالہ، امی، دادی سب ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آئزہ کو کچھ شک سا ہوا، مگر وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، یا شاید ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے بارے میں ہی بات نہ ہو۔ شام کو جب خالہ کے کمرے میں اسے بلایا گیا تو وہ موبائل دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جی خالہ، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تمہیں ارسلان کے بارے میں کیسا لگتا ہے؟ آئزہ چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ بس ارسلان بھائی ہے نا، بزنس والے، سنجیدہ سے، خالہ نے پیار سے کہا۔ ہم سوچ رہے ہیں تم دونوں کی بات آگے بڑھا دے، تمہاری امی ابو کو بھی یہ رشتہ اچھا لگا ہے۔ آئزہ کا موبائل ہاتھ سے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ ارسلان اور میں؟ آپ کو مذاق لگتا ہے؟ خالہ نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ بیٹا وہ تم سے عمر میں بڑا ضرور ہے، مگر ذمہ دار بھی ہے، تمہارے لیے بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ مگر آئزہ کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ میں کسی اتنے سنجیدہ بندے سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میری بات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ آنکھوں میں غصہ اور الجھن دونوں تھی۔ دوسری طرف ارسلان کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ حیران ضرور ہوا، مگر غصہ نہیں آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر آئزہ راضی نہ ہو تو زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں۔
میں خاندان کے خلاف کچھ نہیں چاہتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک نرم سا احساس جگا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کا نام سن کر دل کیوں تھوڑا دھڑک رہا ہے۔ اگلے دن عائزہ نے سوچ لیا تھا اسے خود ارسلان سے بات کرنی ہے۔ وہ سیدھی ارسلان کے آفس گئی، جہاں وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا بیٹھا تھا۔ مسٹر ارسلان، آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، خاص طور پر آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا خوف۔ ارسلان نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور سنجیدگی سے بولا، عائزہ، مجھے تمہاری مرضی سے زیادہ تمہاری سمجھ کی فکر ہے۔ کبھی کبھی زندگی وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ عائزہ نے تلخی سے ہنسا، واہ، کیا فلسفی ہے آپ کی، مگر میں کسی کی ضرورت نہیں بننا چاہتی۔ اور وہ چلی گئی۔ ارسلان نے اس کے جاتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ یہ لڑکی میری زندگی میں بھلے طوفان بن کر آئی ہے، مگر میں اس کے اندر کی معصومیت کو پہچانتا ہوں۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا اگلی ہی صبح خاندان کے فیصلے نے سب بدل دینا تھا۔ خاندان کا دباؤ، ایک زبردستی کا فیصلہ اور نکاح جو دلوں کے درمیان دیوار کھڑا کر گیا۔ گھر میں ماحول عجیب سا تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ سب خوش دکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر عائزہ کے چہرے پر ضد، ناراضگی، بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ دادی نے حکم کے انداز میں کہا، فیصلہ ہو گیا ہے، نکاح اگلے جمعے کو ہوگا۔ عائزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دادی، آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے روحان سی آواز میں کہا۔ دادی نے سخت لہجے میں جواب دیا، بیٹا، بڑوں کو بہتر پتا ہوتا ہے تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے۔ ارسلان جیسا لڑکا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عائزہ نے آنکھوں سے غصے میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، مگر میں اس کے نصیب میں نہیں ہونا چاہتی۔ اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف ارسلان پر بھی خاندان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار کہا کہ اگر عائزہ راضی نہیں تو وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا، مگر دادی ایک ہی جواب دیتی، ارسلان، تم ہمیشہ ذمہ داری سے بھاگتے نہیں، اب وقت ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ آخرکار دونوں کی خاموش رضامندی کو ہاں سمجھ لیا گیا۔ نکاح کے دن عائزہ سفید لباس میں بیٹھی تھی، آنکھوں کے کونے نم تھے، مگر چہرہ زبردستی کے سکون سے بھرپور۔ مولوی صاحب کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے، قبول ہے۔ لمحہ رک سا گیا، سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ عائزہ نے دل کے بوجھ کے ساتھ آہستہ کہا، قبول ہے۔ ارسلان نے سر جھکا کر قبول ہے کہا، مگر اس کے دل میں سکون کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں یہ ضدی لڑکی اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ نکاح کے بعد سب مبارکباد دے رہے تھے، تصویریں بن رہی تھیں، مگر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ کمرے میں اکیلے ہونے پر عائزہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب زبردستی ہوا ہے، اس رشتے کو میں کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں زبردستی دل جیتنے پر یقین نہیں رکھتا، مگر یاد رکھنا، تم میری عزت ہو، اس گھر میں تمہیں کسی بات کی کمی نہیں ہوگی۔ عائزہ نے طنزیہ مسکراہٹ دی، عزت تو مل گئی، اب محبت کی فکر نہ کریں، وہ میں نہیں دوں گی۔ ارسلان نے ایک لمحہ خاموش رہ کر صرف اتنا کہا، وقت انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، تمہارا بھی بدل دے گا۔ عائزہ نے رخ پھیر لیا، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجان سا احساس جاگا، شاید اس سنجیدہ مرد کی باتوں میں کوئی سچائی تھی۔ اگلی صبح نئی زندگی کی شروعات، انا کی جنگ اور وہ لمحہ جب ارسلان کے ایک قدم نے عائزہ کا غرور ہلا کر رکھ دیا۔ شادی کو 3 دن گزر چکے تھے، مگر ارسلان اور عائزہ کے درمیان جیسے کوئی خاموش دیوار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں تھے، مگر فاصلہ میلوں کا محسوس ہوتا۔ عائزہ سارا دن اپنے فون پر مصروف رہتی، کبھی کال پر، کبھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو چیٹ میں،
جیسے یہ شادی اس کے لیے کوئی حادثہ ہو جسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارسلان ہر صبح دفتر جاتا، شام کو آ کر چپ چاپ کتاب پڑھتا یا لیپ ٹاپ پر کام کرتا، نہ کسی سے شکایت نہ کسی پر غصہ۔ مگر عائزہ کے لیے یہی خاموشی اذیت بن گئی تھی۔ یہ انسان بولتا کیوں نہیں؟ وہ دل میں کڑتی۔ ایک رات جب ارسلان نے معمول کے مطابق صوفے پر سونے کے لیے تکیہ رکھا تو عائزہ نے تلخی سے کہا، آپ مجھ سے اتنا فاصلہ رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں کوئی مجرم ہوں؟